اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، صدبرگہ.com کے پلیٹ فارم سے حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ یقیناً تعارف کی محتاج نہیں، محترم محمد کبیر خان۔ کبیر خان صاحب کشمیریات اور خاص طور پر مزاح نگاری میں اردو ادب کے تمام معتبر اور سنجیدہ طبقوں میں بہت مشہور ہیں اور ایک معتبر نام سمجھا جاتا ہے۔ کبیر خان صاحب کا تعلق راولہ کوٹ آزاد کشمیر سے ہے، جو ان کی جنم بھومی ہے، اور جہاں تک مادری زبان یا بولی کا تعلق ہے تو وہ پہاڑی ہے، لیکن اردو وہ اردو دان طبقے سے بھی زیادہ اچھی اور گاڑی لکھتے ہیں، جس کا اکثر لوگ اعتراف کرتے ہیں۔ تو کبیر خان صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہے؟ مزاج بخیر۔ تو میں بہت روایتی سا سوال کرنا چاہوں گی آپ سے، جو اکثر سب لوگوں سے کیا جاتا ہے، کہ کیا آپ کو لکھنے کا شوق بچپن سے تھا اور اس کے محرکات کیا تھے؟ کیا آپ کا ماحول، کوئی ادبی شخصیت، کوئی خاندان کا بڑا؟ ہمارے زمانہ طالب علمی میں بزم ادب ہوا کرتا تھا اور بڑا ریگولرلی ہوا کرتا تھا۔ تو ہمارے ایک ٹیچر تھے اردو کے، مولانا علی شیر خان جی، وہ بزم ادب کے انچارج ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کسی یعنی پرائمری اسکول کے زمانے کا کہیں سے کسی نے کوئی بات کی، تو انہوں نے کہا چلو سناؤ کچھ۔ تو میں نے وہی جو میں ہر بزم ادب میں پرائمری اسکول میں سنایا کرتا تھا، کہ لطیفہ سنایا کہ ایک بچے نے دوسرے سے کہا کہ ہماری مرغی نے انڈا دیا۔ تو دوسرے نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو پہلے نے کہا کہ اگر بڑی بات نہیں ہے تو دیکھ کے دکھا۔ تو یہی میں سنایا، اور میں نے اور وہ کوئی 2-3 پھر بزم ادب میں تو وہ جو میٹنگ ہوتا ہے اس میں یہی سناتا رہا، آخر انہوں نے مجھے کان پکڑا۔ اور پھر انہوں نے مجھے کچھ سکھایا بھی اور سزا بھی دی۔ تو پھر مجھے ایک انہوں نے بڑا الٹا تھا ایک کام دے دیا کہ کرسی پہ مضمون لکھ کے لے۔ اور وہ میں نے لکھا، کیا لکھا یہ مجھے کچھ علم نہیں ہے، لیکن وہ 1.5 صفحہ کا وہ مضمون تھا۔ تو جو سب سے پہلے جو فارسی کے ہمارے ٹیچر تھے اور ہمارے ہیڈ ماسٹر بھی تھے، سردار محمد افضل خان بہنوں، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو انشائی ہے۔ اچھا۔ تو میری بلا سے میں کیا جانوں انشائیہ کیا ہوتا ہے؟ بہرحال میں تو نام ہی بھول گیا جو کچھ انہوں نے کہا تھا، بعد میں معلوم ہوا۔ اور جو ہمارے اردو کے ٹیچر تھے انہوں نے کہا کہ انشائیہ نہیں، یہ مزاحیہ ہے۔ تو آپ نے یہ بات پکڑ لی، مزاحیہ؟ مجھے بات بتا، مجھے بالکل ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی زبان میری سمجھ میں، ہم تو رٹا لگانے والے اور پروار کرنے والے لوگوں میں سے ہوتے تھے۔ اچھا۔ لیکن یہ ہوا کہ اس کے بعد افضل صاحب نے جو فارسی کے کلاس میں بے تحاشا سزا دیا کرتے تھے، اللہ ان کو کروٹ کرو جنت نصیب کرے، انہوں نے
سزا میں تھوڑا سی تبدیلی کر لی. وہ جو پہلے ٹاٹ پہ بٹھا کے کان پکڑوا کے کتاب آگے رکھتے تھے, اب وہ بٹے پہ انہوں نے بٹھا کے کان پکڑوا کے پھر کتاب آگے رکھتے. تھوڑا ہمارا اسٹیٹس اپ ہو گیا. اور یہی کیا مولانا علی شیر خان صاحب نے کہ وہ پہلے کرسی پہ بیٹھ کے تو مرغا بنا کے پیچھے سے لات مارا کرتے تھے, کمزور سے تھے وہ. اب وہ کھڑے ہو کے لات مارنا شروع کر دیا. وہاں سے کچھ مجھے تحریک بھی ملی, اور یہ اس وقت ملی کہ جب یہ دونوں اساتذہ کرام نے مختلف اوقات میں ہمارے نانا کو, اور بہت بڑی شخصیت ہے ہمارے علاقہ کے سردار مختار کو, ادب سے بھی ان کو بڑی دلچسپی ہوا کرتی تھی, ان کے سامنے انہوں نے مجھے شاباشی دی. تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ جناب اب مجھے وہ بڑی دینے لگے, ایک طرح کی حوصلہ افزائی ہونے لگی, اللہ شہری, کہ تم بچوں کے اخبار میں بچوں کے صفحے میں لکھو. تو میں نے لکھ کے بھیج دیا. اس زمانے میں راولا کوٹ میں ایک ہی پیپر جاتا تھا, روزنامہ کوہستان, یہ تھا نسیم حجازی کا. اچھا. تو بڑی دیر کے بعد وہ 2-3 دن کے بعد وہ اخبار پہنچا تھا, تو بھیج کے تو وہ بھی مولوی صاحب نے ہی بھجوایا, کہیں سے ایک ہاکر کے ذریعے بھجوایا. تو بہرحال وہ چھپا کہیں کوئی غالباً 1 مہینے کے بعد کبھی. وہ جو کوہستان کم آتا تھا وہ بند ہی ہو گیا, اس کا پھر کبھی نہیں آیا. تو پھر مجھے انہوں نے ایک افترودا ہوتا تھا اس کے لیے کہ اس میں انہوں نے بھجوایا, کچھ لکھا میں نے, انہوں نے بھیج دیا, وہ چھپ گیا. وہ میرے نام کی وجہ سے یا وہ جو کام تھا اس کی وجہ سے نہیں چھپا, وہ جو بھیجنے والے لوگ تھے ان کی ایک ریپوٹیشن تھی, ایک اعتبار تھا ان لوگوں کا, تو ان کی وجہ سے وہ چھپ گیا. اور یوں ہی 3-4 مختلف اخبارات میں. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جس بھی اخبار میں چھپا وہ اس کے بعد وہ اخبار نکلا نہیں. بہرحال اس سے ایک یہ ہوا کہ میں چھوٹی چیزیں سے کچھ لکھنے لگا, جو ظاہر ہے کوئی معیاری چیزیں نہیں ہوتی تھی, لیکن بس وہیں سے ایک سلسلہ چلا, اب تک چل رہا ہے. اچھا. یہ مطلب ماشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے, اور جیسا کہ ہم ایسی گفتگو کر رہے تھے اور لوگ بھی جانتے ہیں کہ ان کی ماشاءاللہ متعدد کتابیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آئی ہیں. میں ذرا ان کتابوں کی تفصیل بیان کرنا چاہوں گی. تو کبیر خان صاحب آپ کی سب سے پہلی کتاب تھی ہمایارہ دشت, جو بے انتہا خاص طور پر UAE کے حلقے میں بہت مشہور ہوئی. پھر کشمیر کا تاریخ جغرافیہ, چاند چہرے تو ماشاءاللہ بہت ہی مشہور ہوئے, اور اس کا ایک بے حد مقبول ترین جو خاکہ تھا وہ نکی بیجے, جو کہ کبیر خان صاحب کی والدہ کا خاکہ ہے. اور مطلب دروغ گردن راوی وہ مثل کے تحت میں یہ کہوں گی کہ سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ شہاب الدین صاحب کے, قدرت اللہ شہاب صاحب کے جو لکھا ہوا خاکہ تھا ماں کا, اس سے بھی زیادہ بہترین اور اعلیٰ ہے. میں نے معذرت پہلے ہی کر لی اگر کافی لوگوں کا اعتراض ہو تو. اس کے بعد ان کی سفر نامہ آیا, سفر بے سیار, ایک ذرا افغانستان تک. مطلب یہ 3-4 جو سفر نامے تھے وہ منظر عام پر ہے. اس کے بعد زلزلے کے حادثے سے متاثر ہو کر انہوں نے کہانیاں لکھی,
جو شوقس آفٹر شوقس کے نام سے افسانے بلکہ کہنا چاہیے، پھر پہاڑ لوگ، موشگافیاں، تیرے رستے میں روشنی ہو. اور معزز دوستو، یہ تازہ ترین جو کتاب ہے درسی قاعدہ جدید غیر سیاسی، یہ ہمارے سامنے ہے. اور یہ موضوعات بہت سنجیدہ ہیں، لیکن انداز کبیر خان صاحب کا مزاحیہ ہے. ہر شے میں سنجیدہ سے سنجیدہ موضوعات میں یہ مزاح تلاش کر لیتے ہیں. تو مزاح نگاری آپ کے مزاج میں یا آپ کی شخصیت میں تو نظر نہیں آتی بظاہر. مزاح مجھے نہیں معلوم کہ میں مزاح نگاری کرتا ہوں یا مزاح کے لیے کوئی پکڑ پکڑ کا ضروری ہے، وہ میں نہیں سمجھتا. نہیں، خیر اس بات سے تو ہم بھی متفق ہیں کہ مزاح نگاری اور پھکڑ پن میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور آپ کے سامنے یا آپ کی تحریروں میں پھکڑ پن کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا. یہ بڑی خوبی ہے. دیکھیں، مزاح میرے نزدیک مزاح جو ہے وہ کیا ہے. آپ دیکھو، میں یہ کہتا ہوں کہ ابن انشاء نے اردو کی آخری کتاب، اس میں بادشاہ اس عنوان سے تحریر ہے چھوٹی سی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جیسے وہ کہانی ہوتی ہے ایک تھا بادشاہ، تو وہ شروع کرتا ہے ایک تھا بادشاہ تیرا میرا خدا بادشاہ. اب مجھے کوئی یہ بتا دے کہ یہ مزاح ہے، یہ سنجیدگی کی انتہا ہے، یہ کہاں پہ جا کے لگتا ہے جملہ، اور ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہے کیا اس کا بہترین پوسٹ مارٹم نہیں ہے. تو یہ پوسٹ مارٹم جب کیا جاتا ہے تو اس میں کبھی غیر سنجیدگی نہیں ہوتی. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ لوگ عموماً مزاحیہ ادب کو غیر سنجیدگی سے لیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ سنجیدہ کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ کیا ہے. آپ یوسفی کی مثال لے لیں، اور جہاں تک میں جانتی ہوں آپ کے تکیے کے نیچے یوسفی صاحب کی کتاب ہوتی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ مضامین آتے ہیں وہ سارے اسی کے حوالے سے کہ نہیں. اس سے میرے ذہن میں ایک اور سوال آتا ہے کہ آپ یوسفی صاحب سے اتنا متاثر ہیں کہ آپ کی تحریروں میں وہ جھلکتے ہیں. بالکل ہے جی. میں آپ جس سے متاثر ہوں گے اس کا کچھ نہ کچھ اثر، متاثر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اثر لے لیں. جی. تو یہ تو اثر لینے والے پر نہیں ہوتا، یہ تو کمال ہے اس کا جو متاثر کرتا ہے. جی. تو اس میں میرا کہیں کوئی کمال نہیں ہے، وہ سارا یوسفی ہے. معاف کیجیے گا کہ دیکھیں، متاثر تو میں بھی ہوں. ان سے متاثرین میں تو بے شمار بلکہ لاکھوں لوگ ہوں گے، لیکن وہ مزاح نہیں لکھ سکتے. وہ تو ان کے جیسا ایک جملہ بھی نہیں لکھ سکتے. دیکھیں جی، کوئی بھی تو آپ میں ہی ہنر ہے. میں بھی اعتراف کرتا ہوں، اور میں نے اس سے پہلے بھی کبھی کہیں کہا ہے کہ دو لوگوں کے بارے میں نے، میرا دوست ہیں عطا اللہ قاسمی، میرے مہربان ہیں ساری بات، میں نے ان کے بارے میں اور یوسفی صاحب کے بارے میں بات کہ جس دن مجھے ان لوگوں کا جیسا ایک جملہ لکھنا آ گیا، میں لکھنا چھوڑ دوں. چلیں. بہت یوسفی ایک الگ سکول ہے، بالکل ایک الگ سکول ہے. اس کو کسی طور بھی کسی انداز میں بھی لائٹ نہیں لیا جا سکتا. یوسفی کو سمجھنے کے لیے غالب کو سمجھنا بھی آتا ہے. بہت بہتر، بہت اچھا. لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت شخصیات ہیں. ابن انشاء کا بھی آپ نے ذکر کیا، پھر اور بے شمار اردو ادب میں مزاحیہ ادیب ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم
بین الاقوامی ادیب اور ادب کی طرف بات نظر دوڑاتے ہیں تو وہاں پہ بھی بے شمار ہیں، اور خود ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یوسفی صاحب کس سے متاثر ہوئے تھے، تو اکثر ان کے دیکھیں جی بالکل وہ لوگ جو مطالعہ کرتے ہیں جی تو وہ مطالعے کا اثر تو ہر کسی پہ ہوتا ہے. جی یہ یوسفی اور یہ تو بڑے لوگ، بہت سارے بڑے لوگ، وہ کہیں مارک ٹوین اور ان لوگوں کے جی میں بھی مارک ٹوین کی بات کر رہی ہوں. جی متاثر ہیں کہیں نہ کہیں ضرور ہے، مگر ان لوگوں نے اس سب میں سے اپنی ایک راہ نکالی ہے. جی بالکل. مجھ جیسے متاثرین جو ہے وہ اپنی راہ نہیں نکال سکتے، نالائق ہوتے ہیں. یہ لیجیے پانی. تو میں مذاق کو جتنا سنجیدہ لیتا ہوں میں اتنا ہی اپنے رشتوں کو لیتا ہوں، بس میں اتنا قریب کر کے لیتا ہوں. جی بہت میرے بہت لیے بڑی بات آپ نے میرے لیے یہ کوئی صنف نہیں ہے. جی اچھا، اس پہ میں یہ کہوں گی کہ ظاہر مطالعہ سبھی کرتے ہیں، تو آپ کے خیال میں مطالعے کی کیا اہمیت ہے؟ کیا زیادہ مطالعہ کرنے سے آپ کا ویژن بڑھ جاتا ہے اور آپ زیادہ بہتر لکھتے ہیں؟ دیکھیں جی آپ مطالعہ کرتے ہو، آپ ایک بک پڑھتے پورے کی پوری آپ پڑھ جاتے ہو، اس پوری کتاب میں اگر کوئی ایک جملہ ایک فقرہ آپ کو کچھ سوچنے پہ مجبور کر دے تو آپ نے جتنا وہ وقت اس کتاب پہ صرف کیا ہوتا ہے اس کی قیمت وصول ہو جاتی ہے. بالکل بہتر ہے، بہت اچھا. مطالعہ کے بغیر دیکھیں لکھنے کا ایک اصول ہے کہ لکھنے کے لیے پڑھنا ضروری جی ہے. بہتر. جو لوگ مطالعہ نہیں کرتے وہ لکھ نہیں سکتے، شاید اچھے ادیب نہیں بن سکتے. نہیں لکھ سکتے. اچھا، ایک اور بہت بحث یہاں چل رہی ہے، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں ہم لوگ ہر وقت لیپ ٹاپ اور اس کے ذریعے سوشل میڈیا سے رابطے میں ہوتے ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا پہ مختلف ادبی فورمز ہیں، مختلف سرکلز ہیں، مختلف لوگوں کے گروپس ہیں جو دن رات جو ہے وہ ادب کی خدمت انجام دے رہے ہیں بقول ان کے، لیکن ان میں سے اکثر پہ یہ الزام لگتا ہے کہ نوجوان نسل چونکہ مطالعہ نہیں کرتی، یا کلاسیکل جو بکس تھیں یا ادب تھا اس کا انہوں نے مطالعہ نہیں کیا ہوا ہوتا، تو ان کی جو تحریریں ہوتی ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، ڈھیلی ڈھالی ہوتی. تو آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ سوشل میڈیا، اخبار، دوسرا یہ ذرائع نشر و اشاعت ہے، سیدھی بات ہے. آپ ادب لکھ کے تو کسی تک پہنچائیں گے تو کسی ذریعے سے پہنچائیں گے. اگر اس کو گھر میں ہی رکھے رہنا ہے تو پھر تو آپ بالکل ٹھیک ہے جی اپنی جگہ پہ صحیح، لیکن اگر اس کو کسی تک پہنچانا ہے تو میڈیا کے ذریعے پہنچے گا. وہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا پرنٹ میڈیا ہے، وہ چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا. میں میڈیا کی اہمیت کو بالکل اس کا قائل ہوں اور ضروری ہے. اب ایک بات جو ضرور وہ یہ آتی ہے کہ چونکہ یہ سارے کوئی بہت زیادہ وہ مطالعہ کر کے آنے والے لوگ نہیں ہوتے، بالکل ایسے ہی ایک طرح کی انٹرٹینمنٹ ہے ان کے لیے، میکسیمم لوگوں کے لیے. لیکن بیچ بیچ میں خود میں یہ دیکھتا ہوں، اسپیشلی میں فیس بک پہ دیکھتا ہوں، میں بہت ساری تحریریں میں اس میں سے پڑھتا ہوں. بعض اوقات بہت اچھی سی تحریر بھی مل جاتی ہے. جی ہاں، اور وہ ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو گمنام ہے یا ان کا کوئی نام ہی نہیں ہے کہیں. جی. اصل میں بات یہ ہے کبیر صاحب، ہم سب جانتے ہیں جو لکھنے والے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس یہ ہمیں اپنے لیے لکھنا ہے، اپنا رانجھا راضی کرنا ہے، لیکن شاید یہ کوئی اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے.
ہمیں اپنی تحریروں کو، جو ہمارے جذبات ہیں، احساسات ہیں، اور جب ہم بین الاقوامی ادب کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے وہاں کا جو معاشرہ ہے، وہاں کی خرابیاں، خامیاں، نفسیات اور ان کا انوائرمنٹ سارا کا سارا جو ان کی تحریروں میں موجود ہوتا ہے. اور یہ بات جو ہے وہ آپ کی تحریروں میں بھی ہے، کیونکہ جب ہم آپ کی ساری کتابیں دیکھتے ہیں، دیکھیے سامنے آپ کی سب کتابیں ہیں، اور بلکہ میں تو آپ سے درخواست کروں گی کہ اس کے بعد آپ کچھ پڑھ کے بھی سنائیں تاکہ اندازہ ہو. اور ان سب میں جو ہے وہاں کا ماحول رچا بسا ہے، وہاں کی زبان، بولی، کوئی مخصوص قسم کی جو چیزیں ہیں وہ منظر عام پہ آتی ہیں. اس سے لوگوں کی نالج بھی بڑھتی ہے، رابطے بھی بڑھتے ہیں، اور آپ کا دیکھنے کا انداز جو ہے وہ بدل جاتا ہے لوگوں کو. تو آپ کیا اس چیز سے متفق ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. اچھا. میں اس لیے بھی متفق ہوں کہ دیکھیں آپ اظہار کر رہے ہیں، اپنی ذات کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کسی بات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ کسی بھی شکل میں، تحریری طور پر بھی. ایک مصور جو ہے وہ تصویر میں ڈالتا ہے. جی. ایک فنکار، اسٹیج کا فنکار جو ہے وہ اپنی حرکات سے وہ اسٹیج پہ اس کو ظاہر کرتا ہے. اب اس نے ظاہر کرنا ہے، اور جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ دوسرے کو، کسی نہ کسی کو وہ متاثر کرتا ہے، متحرک کرتا ہے. یہ چیز سامنے رکھ کے تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ جو کچھ آپ پبلک کرتے ہیں، جی. عوام میں دیتے ہیں، عام آدمی تک پہنچاتے ہیں جو بات، تو اس میں ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. جی بالکل بالکل. اور ایک ادیب اور ایک بازاری قسم کے جگت باز میں فرق ہونا چاہیے. بالکل بالکل درست یہ کہا آپ نے. ضروری، یہ ضروری. اچھا، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی، کیونکہ آپ بھی اپنے علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں، جیسے شروع میں نے کہا کہ کشمیریات نہ صرف آپ کا بلکہ آپ کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر محمد صغیر خان، ان کا حوالہ بھی یہی ہے کشمیریات. ماشاء اللہ وہ بہت مشہور ہیں، ان کی بھی بے شمار کتابیں آئی ہیں، اور ایک حلقہ انہیں اس حوالے سے جانتا ہے. اور بھی بہت سارے ادیب و شعراء ہیں جو کھل کے سامنے آتے ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہر علاقے کا اپنا ادب ہے، سندھی ادب ہے، وہ بھی بہت ماشاء اللہ بہت زیادہ رچ زبان ہے، بلکہ باقاعدہ زبان ہے، اور وہاں کا کلچر ان کی تحریروں میں جھلکتا ہے. اس سے نہ صرف معلومات ہوتی ہے بلکہ ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے، اپنے وطن، اپنی دھرتی کے ساتھ آپ کی انسیت کا احساس ہوتا ہے. آپ نمائندے ہیں، آپ سفیر ہیں اپنے علاقے کے. اس حساب سے جو ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں اس دنیا میں کسی بھی شخص کے لیے. ایک ہے مدر اور ایک ہے مادر وطن. مادر اور مادر وطن، بہت خوب، بہت اچھے. ان دونوں کے احسانات ہوتے ہیں بندے پہ. جی جی جی. اور اس میں کوئی شرط لاگو نہیں ہوتی کہ ماں کی عزت، توقیر، اس کے رتبے کو ماننے کے لیے کوئی شرائط اس میں لاگو ہوں کہ یہ ہو تو نہیں. تو میں دھرتی کو، اپنی دھرتی کو اور اپنی دھرتی ماں اور ماں کو ان کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، قطعاً کوئی شرط نہیں ہے. میں یہ شرط نہیں لگاتا کہ وہ دھرتی جو ہے مجھے مانے. میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے اس کے لیے
وہ سب کر گزرنا چاہیے جو اس کا حق ہے. جی بالکل درست کہا. بس بلکہ ہر انسان کو اپنی دھرتی ماں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، بغیر یہ سوچے کہ وہاں سے آپ کو کتنی عزت کتنی وقت ملتی ہے. لیکن ماشاء اللہ آپ کو تو لوگ بہت بے انتہا عزت دیتے ہیں اور بہت عزت کے ساتھ آپ کی وجود کو تسلیم کیا ہوا ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ آپ نے جو بیک گراؤنڈ اپنی دھرتی کا بیک گراؤنڈ اور حوالے کیے ہیں، تو آپ ان خاکوں میں سے نکی ویڈیو جو آپ کا بہت مشہور خاکہ ہے، چند پیراگراف سنانا پسند کریں تاکہ لوگوں کو آپ کی طرز تحریر کا اندازہ ہو جنہوں نے آپ کو نہیں پڑھا. میں بالکل صرف ایک پیرا پڑھوں گا، اس سے زیادہ کا شاید میں نہ پڑھ سکوں. نکی بیٹی پی ٹی کے ڈیپ بریدنگ پوز میں دونوں ہاتھ دھاک کر یوں ٹھکائے جیسے تازہ ریٹائرڈ ایڈمن جیسی ہو کھیت کی منڈیر پر کھڑا فطرت کو سپروائز کر رہا ہو. بڑے بر کی بے بکل چادر کشادہ اور چمکدار پیشانی کے اوپر چھجا سا بناتی ہوئی پشت کی طرف پنڈلیوں تک کچھ اس طرح جھولتی لٹکتی ہوئی جیسے کسی انگریزی کھیل کے وچ ڈاکٹر کا گاؤن. لمبا سلیٹی رنگ کرتا، ویسی شلوار، پاؤں میں کینچی چپل، چہرے پہ جوریوں کا جال، آنکھوں میں کبھی آس کی چمک کبھی یاس کا دھندل پوپلا منہ، ڈینچرز نکال گلاس میں ڈال سنبھال کر رکھے ہوئے. ناخن بیسوں کے بیسوں چبے ونگے، گردن پر ہاؤس سرجن کے کمال کی داستان یعنی نائی کی جراحی کا نشان جو بچپن میں کسی پھوڑے کے آپریشن کی وجہ سے پڑا اور پھر لیروں کے اینٹی سیپٹک پاؤڈر کی بدولت ہمیشہ کے لیے چپک کر رہ گیا. ہاتھوں کی پشت اور کلائیوں پر مٹی کی رنگدار ویسی پپڑی جیسے خشک ہونے پر تالاب کی تہہ میں جم جاتی ہے، جگہ جگہ دراڑیں اور پھوٹے پڑی ہوئی. پاؤں کی جلد ورم کی بدولت چلکتی ہوئی. قد جو کبھی سرو کا بوٹا تھا مستعد وکٹ کیپر کی طرح جھکے کم و بیش 1 فٹ کم ہو چکا ہے. باچھوں سے نکل کر نسوار کی پیک جوریوں میں یوں جمی ہوئی جیسے فاؤنڈیشن کریم. یہ ہے دنیا کی وہ حسین ترین عورت جس جیسی خوبصورتی خالق کائنات نے کسی اور کو عطا نہیں کی. میں نہ شکرہ اللہ کی اس دین پر نازاں ہوں کہ اس نے مجھے اس قدر حسین ماں بخشی ہے. بہت خوب، بہت اچھی، بہت اچھے. اور آپ کے اس کے علاوہ بھی بے شمار خاکے ہیں جو آپ نے لکھے ہیں، اور جہاں تک میرے علم میں بات ہے کہ یو اے ای میں جب بھی کوئی فنکشن ہوتا تھا تو آپ کو باقاعدہ انوائٹ کیا جاتا تھا کہ جو شخصیت یا جس کا جشن منایا جا رہا ہے اس کا خاکہ آپ تحریر کریں. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا سارے خاکے آپ نے دل سے لکھے تھے یا کچھ جو ہے فرمائشی بھی تھے؟ ہر خاکہ دل سے نہیں لکھا جاتا. یہ درست کہا آپ نے. دل سے جو خاکے لکھے جاتے ہیں وہ بالکل اور طرح کے ہوتے ہیں، وہ صاف نظر آ جاتے ہیں. جی فرمائشی کام بھی چلتا ہے اور اس میں ہے کئی فرمائشی خاکے ہیں اور ٹیکنیکلی اچھے. اچھا ٹیکنیکلی بالکل ہاں، ٹیکنیکلی تو آپ کے ٹیکنیکلی اچھے سارے خاکے بہت اچھے ہیں کیونکہ آپ اس میں مزاح کا تڑکا لگاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں مزاح اور سنجیدہ ادب کوئی علیحدہ چیزیں ہیں؟ میں مزاح کو کسی طور پر بھی غیر سنجیدہ نہیں سمجھتا. جی مزاح یار مزاح کیا ہے؟ مزاح کو کیوں اس طرح لیا جاتا ہے کہ یہ پھکڑ پن ہے؟ وہ پھکڑ پن سٹیج پہ ہوتا ہے، وہ تحریر میں نہیں. پھکڑ پر کی بات نہیں کر رہے، اس پہ ہم پہلے بات کر چکے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ظاہر ہے آپ ایک طرف سے تلخ بات، میں مطلب آپ کے موضوعات پہ آتی ہوں. آپ کی جو تحریریں ہیں
ان میں ظاہر کشمیریات کو آپ نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے، وہاں کے ماحول کو، لسانیات کو، سماجیات کو، وہاں کی بولی کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، سارے انوائرمنٹ کو. آپ کے یہاں جو اوریجنل نام ہے، وہاں کے لوکل نام ہے، وہ پھول ہے یا بوٹا ہے یا کیڑا ہے، ایون پکھی اور پرندے ہیں، تو ان سب کو آپ نے اسی بولی میں جو بولا جاتا ہے اس کو اوریجنل نام ہے وہ لکھا ہوا ہے. اور وہ نام تو اب آج کی نسل تو بھول چکی ہے. یہ خیر ایک یہ آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن بھی ہے کشمیری ادب میں، جو یہ آپ سب کچھ کریں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ ان ساری چیزوں سے آپ کی مقبولیت محدود تو نہیں ہوئی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مقبولیت کا میں کوئی مجھے عزم نہیں ہوتی، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن مقبولیت کے پیچھے دیوانہ بھی نہیں. جی جی جی. یہ بات میں جو محسوس کرتا ہوں وہ دوسرے تک پہنچانے کی ایک کوشش کرتا ہوں. اب کمیونیکیشن گیپ ایک ہو جاتا ہے وہ رائٹر اور قاری کے بیچ. اصل بات یہ ہے کہ قاری اس ماحول کو نہیں جانتا، اور آپ کی زبان، بلکہ آپ جو لکھتے ہیں نا، اکثر لوگوں کو یہ گلہ ہے کہ وہ بہت مشکل لکھتے ہیں، ہم پڑھ نہیں پاتے، ہم سمجھ نہیں پاتے. اب دیکھیے جی، اگر آسان لکھا جاتا تو میں ابن انشاء نہ ہوتا. یہ دیکھیں، آسان لکھنا سب سے مشکل کام. چلیے یہ آپ کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں، میں یہ نہیں، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ آسان لکھنا سب سے مشکل کام. یعنی آپ مشکل پسند ہیں؟ میں مشکل پسند نہیں ہوں، اسی لیے تو آسان نہیں لکھ سکتا. اچھا. ہاں، میں آسان پسند ہوں. اچھا. چلیے آپ کے اور موضوعات پہ آتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے بہت ساری چیزوں کو ٹچ کیا، محدود نہیں ہے. مثلا شروع میں آپ کے سفر نامے سامنے آئے، پھر اس کے بعد شخصیات پہ مطلب شخصیات نگارش سامنے آئی، اس میں خاکے بہت مشہور ہوئے. پھر آپ کے افسانے یا کہانیاں سامنے آئیں. اس کے علاوہ آپ نے جو عوامی مسائل ہیں یا جو ٹوٹ پھوٹ ہے معاشرے میں، اس معاشرے میں ایک محدود معاشرے کی بات آپ نے کی ہے، تو وہاں کے معاشرے میں جو بھی خرابیاں، خامیاں، خواہ اس کا تعلق انسانی ہے یا غیر انسانی ہے یا کسی مطلب میں سیاسی بھی کہہ سکتی ہوں، جو بھی ان کی جڑ ہیں، تو ان سب کو آپ نے جو ہے وہ ڈسکور بھی کیا. کچھ چیزوں کو جو آلریڈی لوگ ایسے گزر جاتے تھے، جیسے بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، اس ٹائپ کی وہ ہے، لوگ کبھی توجہ ہی نہیں دیتے مختلف چیزوں، وہ آپ نے سب پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ ان سے تھوڑا سا مختلف ہیں، کوئی سوچ تھوڑی سی مختلف ہے؟ ہر بندہ دوسرے بندے سے مختلف ہوتا ہے اور اس کی سوچ بھی ویسے مختلف ہوتی ہے. اب ایک یہ ہے کہ مجھ سے بہتر سوچ اور سمجھ رکھنے والا بندہ وہ چیزوں کو اپنے نقطہ نگاہ سے جب دیکھتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی مجھ سے بہتر انداز میں دیکھتا ہے اس کو، اس لیے وہ ہے ہی بہتر. مگر جب وہ اس کو دکھاتا نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ دکھاتا نہیں ہے، تو اس کا مجھے آپ کو کسی کو کوئی خاص فائدہ نہیں. مگر یہ کہ جی وہ اس کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. وہ ٹھیک. چلیے، لیکن بہرحال آپ کی یہ جو محدودیت ہے، جہاں تک میں سمجھتی ہوں، اس سے آپ کو کافی نقصان ہوا ہے، معاف کیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے لوگوں کو بڑے بڑے اعزازات سے نوازا جاتا ہے، اقربا پروری ہوتی ہے جہاں پہ، وہاں پہ نوازا جاتا ہے. لیکن آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے چونکہ آپ محدود ہیں،
اور پھر ہے نا پردیس میں رہنے والوں کے ساتھ کبھی کبھی ناانصافیاں بھی ہو جاتی ہیں، صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں، وہ تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، تو ان سب پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں یہ کہ جی میں محدود ہو گیا ہوں، میں اس پہ مطمئن ہوں کہ میں محدود ہوں تو اپنی دھرتی ماں کی حد تک، اور اس کے ساتھ میری ایک کمٹمنٹ ہے۔ اب اسی محدود دھرتی نے، آپ نے کہا جی انعامات، اور مجھے اس شعبے میں ہماری اسی دھرتی کا، اسی محدود علاقے کا سب سے بڑا ایوارڈ جو کسی کو مل سکتا ہے وہ مجھے ملا، مجھے دیا، مجھے نہ بھی دیتے جی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اور مجھ سے پوچھا تک نہیں گیا۔ صغیر کو پولیس کے ذریعے اٹھا کے لے گئے اور لے جا کے وہاں پر مظفر آباد میں اس کو 24 اکتوبر کو جو قومی دن ہوتا ہے ہمارا، اس میں ایوارڈ دے دیا گیا، جی تیرے بھائی کا لے جا۔ اچھا مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کسی ایسے شوق میں لکھا ہے، نہیں، وہ میرا فرض، اس دھرتی کا مجھ پر قرض ہے، میں وہ قرض اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں، تھوڑا سا بھی اتر گیا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں اللہ کرے آپ کی تمنا پوری ہو۔ اچھا اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بتلائیں تھوڑا بہت۔ میری فیملی، اور مطلب میں ادب کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہوں کہ کیا کوئی اور لوگ ہیں جو کہ دیکھیں میرے ادب کی جو، پہلے میں آپ کو ادب کی فیملی کے بات بتاؤں، میری جو ادب کی فیملی ہے اس میں جو لوگ ہیں، جو تھے، وہ جو مہربان تھے میرے، ان میں سب سے بڑے تھے احمد ندیم قاسمی، جی اللہ میاں انہیں جنت نصیب کرے۔ اس کے بعد جمیل الدین عالی تھی، جی 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 بہت پھر میرے مہربان تھے، بڑے مہربان تھے، ان کے ساتھ ضمیر جعفری تھی، اچھا ماشاء میرے بڑے اللہ، مہربان تھے، یاد آیا یہ وہ مہربان ہیں جن کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ ان لوگوں کی وجہ سے، ان کی ہلہ شیری کی وجہ سے میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، نہیں بڑھ سکا تو وہ میری نالائکی، ورنہ مجھے تو اللہ نے سب کچھ دیا جو تھا۔ پھر میرے بہت مہربان دوست عطا اللہ قاسم، جی مجھے امجد اسلام امجد کی دوستی کا انعام ملا ہوا ہے، سلامت رکھے، اور انعام کے طور پر مجھے انعام اللہ جاوید ملا، جی مجھے انور مسعود اور سرفراز شاہد جیسے لوگوں کی مہربانی مجھے حاصل۔ جی میرا ایک پیارا مہربان تھا، فوت ہو گیا اس کو، چلیے بارہ، تو اب بھی میرا حلقہ، گستاخی کی معافی چاہتی ہوں، کچھ پری چہرہ لوگوں کے نام بھی شامل ہیں۔ بہت سارے پری چہرہ لوگ شامل ہیں، اور اس میں سے ایک پری چہرہ جو ہے وہ محرم قاسمی ہے، اور
یہ سب کچھ مجھے دیکھا جائے تو یہی جو ٹوٹا پھوٹا ادب ہے جس میں مجھے کوئی شہرت نہیں ملی، کوئی یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، شکایت نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے جب یہ لوگ مل گئے تو اس کے بعد مجھے کیا چاہیے؟ جی آدھا آپ نے جواب دیا، آدھی بات رہ گئی کہ مطلب فیملی میں جو لکھنے والے ہیں، فیملی میں میری فیملی میں لکھنے والے آپ دیکھیں وہ گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ شاید صغیر آپ سے پڑھ گیا. اصل میں یہ گڑبڑ نہیں، گڑبڑ یہ ہوئی کہ اس نے لکھنا شروع کر دیا جو سچی بات ہے میں نہیں چاہتا تھا. میں یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے پروفیشن میں جائے اور بہت اچھا جائے، لیکن وہ اس نے محنت کی، وہ اب بھی کر رہا ہے اور اپنے خطے کے لیے، اپنی زبان، اپنی بولی کے لیے میرا خیال ہے کہ اس وقت اس علاقے میں اس سے زیادہ کوئی بندہ جو ہے وہ کام نہیں کرتا. جی بالکل آپ نے درست فرمایا، اس کا اعتراف تو سارے لوگ کرتے ہیں اور ماشاء اللہ اللہ میاں نے بہت ترقی دی. ہم سب کے لیے وہ ایک سرمایہ ہیں اور ایک اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. آپ کے بیٹے یا بچوں میں کوئی یہ جرسوں میں آئے کہ نہیں آئے؟ میرے بچے جو ہیں وہ اس انفیکشن سے دور ہیں. اچھا چلیں، یہ تو ادب کی بات ہوئی اور بہت مطلب کافی چیزیں تشنا رہ گئی ہیں، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ بحث کو اور مکالمے کو سمیٹا جائے. میں آخر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ادب کے علاوہ آزاد کشمیر میں اور خاص طور پر راولہ کوٹ میں آپ نے بہت سارے کام کیے اور جس کی خواہش کا اظہار، مطلب مزید انوالو ہونے کا اظہار آپ نے ہمیشہ کیا، ان پہ کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیے میں راولہ کوٹ میں نے کوشش کی، میں یہ نہیں کہ کوئی میری کوئی تحریک تھی یا کچھ بڑا کچھ کیا تھا، میں نے بہت بڑا کچھ نہیں کیا، لیکن میں نے کچھ ایسے فیلڈ تھے جن میں نے کوشش کی اور اس میں کسی حد تک کامیاب ہوئی. مثلاً یہ کہ ایک وقت تھا راولہ کوٹ میں نوجوان نسل پتہ نہیں کیسے لیکن نشے کی عادت ہو گئی تھی. نشے کی عادت عادی ہو رہی تھی اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ نمبر بڑھ رہا تھا. تو بہت سوچا، کچھ ٹرائی کیا، لیکن کوئی بات کوئی ایسی لگتی نہیں تھی. پر میں نے ایک فلاحی تنظیم ہے صدر ایجوکیشن کانفرنس، اس میں کام کر رہا تھا. تو ہمارے بزرگ اور رہنما تھے سردار حبیب خان، وہ تنظیم کے صدر تھے. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ اب یہاں جو ایک نیچر پائی جاتی ہے مسابقے کی، اور وہ مسابقہ ہے علاقائی بنیادوں پر، قبیلائی بنیادوں پر. اس کو لوگ غلط انداز میں بھی لیتے ہیں، لیکن وہ موجود تھا. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ اگر یہ ہم کچھ ایسا کر سکیں تو اس مسابقے کو ہم استعمال کریں اس برائی کے خلاف. تو انہوں نے کہا کیسے؟ تو میں نے کہا جی کہ یہاں کھیلوں کے مقابلے ہوا کرتے تھے کسی دور میں، اور برادریوں کی بنیاد پہ بھی ہوتے تھے وہ، اور علاقائی جیسے چھوٹے چھوٹے رقبوں کی بنیاد پہ بھی ہوتے تھے. گاؤں
گاؤں کی سطح پہ کچھ ایسے. تو وہ چونکہ تنظیم جس تنظیم کے لیے وہ جس کی رہنمائی کر رہے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ اس میں توفیق کام کر رہا تھا, تو وہ تنظیم جو ہے وہ بھی اس کی بنیاد بھی اسی طرح تھی, ذیلوں کی بنیاد پہ, علاقوں کی بنیاد پہ, چھوٹے چھوٹے رقبوں پہ. تو میں نے کہا جی کہ اس کو ہم اگر جو سالانہ ہمارا کنونشن ہوتا ہے اور اس میں وہ پرانی رواج چل جا رہا ہے کہ کھیل ہم کراتے, تو بیچ میں کہیں رک گیا تھا. جی. تو یہ کھیلوں کے مقابلے ہم کرائیں اور بنیاد یہ رکھیں. جی. تو ان لوگوں کو ہم ادھر مائل کر سکتے ہیں. انہوں نے وہ مان لی, تھوڑی ناگواری کے ساتھ تجویز مان لی, لیکن مان لی. تو اس میں ہم نے میں نے ٹھیکہ اٹھا لیا ایک طرح کا بیڑا کہ یہ مقابلے ہم کروائیں گے. تو وہ جب برادریوں کی اور وہ تقسیم کی بنیاد پہ جب لوگوں کو وہ مقابلے کی ہم نے بات کی, آئے لوگ, تو پھر وہ اس علاقائی تو چھوٹے چھوٹے رقموں کی بنیاد پہ جو ایک تعصب ایک طرح کا اندر پایا جاتا, تو اس میں وہ سارے بھی آ گئے نوجوان جو بڑی بڑی چیزیں نکل کے آئیں, جنگلوں سے اور نالوں سے اور پتہ نہیں کہاں سے. اور جب آ کے ان کو کھیل کے میدان میں جب بھاگے دوڑے تو ان کی سمجھ میں آئی کہ یہ تو کہاں پھنس گئے کہ اکثر کو آپ نے وہ جو ایک گمان سا تھا کہ وہ جوان ہیں اور وہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, برادری کے لیے ہم یہ کریں گے, وہ پتہ چلا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس کو ہم نے پھر ان لوگوں کی اس کمزوری کو استعمال کیا, پھر اس کو کھیلوں کو ہم نے آرگنائز کیا, اور غالباً 2 سال کے سے کم عرصے میں, بالکل ڈیفینیٹلی 2 سال سے کم عرصے میں وہ سارے کنج اور وہ نالے اور وہ جھنڈ جو چرسیوں اور پنگیوں کے اس میں آباد تھے, وہ وہاں سے سارے اتر کے گراؤنڈ میں کھیل کے میدان میں. چلیے یہ تو بہت بڑا اور یہ بڑی بات تھی. وہ میرا کچھ نہیں تھا, میرا کیا ہوا کچھ نہیں تھا, لیکن وہ بہت اچھا چلا. اور سنا ہے آپ نے کوئی ٹیکنیکل, اچھا وہ بھی میں نے اسی تنظیم کے ذریعے کیا تھا, اور اس میں اصل میں مجھے اندازہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے. میرے پاس ایک پرانی سی گاڑی تھی, یہ سلیمہ ہاشمی اور شعیب ہاشمی کی بلیلہ تو نہیں تھی؟ میں کہتا ہوں جی آپ کچھ ایسے ہی کر, بالکل پرانی سی ایک گاڑی اوپل, پتہ نہیں کس 60-61 ماڈل کی. تو وہ میں جب میں نے سروس پاکستان ایئر فورس کی سروس چھوڑ کے تو میں گیا, تو جا کے میں نے وہاں راولا کوٹ میں تو میں نے ایک سکول, ڈرائیونگ سکول کھولا. مدعا مقصد کچھ نہیں تھا, مجھے معلوم تھا میں کیا کر رہا ہوں, کہ اس دور میں سعودی عرب میں جدہ میں ایک پروجیکٹ کھلا تھا اور مخلوق خدا ادھر جا رہی تھی. وہ محنت مزدوری کرنے کے لیے جاتے تھے, تو کوئی بھی ٹرینڈ نہیں, کچھ نہیں, کسی کوئی اکا دکا کوئی تھوڑا بہت کہیں کسی نے کام کیا اس وقت. تو میں نے کیا کہ بھئی یار ڈرائیونگ سیکھو اور جاؤ, کام دے.
اب میرے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے جہاں میں ان کو دکھاؤں. میں سڑک پہ اپنے گاؤں میں کسی ایک کونے پہ لے جا کے ان لڑکوں کو میں دیتا تھا ٹریننگ ویننگ کی تھوڑی. تو وہ مجھے یہ پتہ چلا کہ جب میں نے اپنی چھوٹی سی کوشش کی تو میں محسوس کیا کہ یہ میرے بس کی بات. وہ اتنی کثیر تعداد میں نوجوان آ گئے کہ وہ میرے لیے سنبھالنا مشکل تھا. تو بہرحال اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے سردار حبیب خان صاحب سے گزارش کی کہ سر اگر ہم ایک ووکیشنل ٹریننگ کا چھوٹا سا ادارہ یہاں پر کر لیں تو کچھ نہ کچھ یہ لوگ سیکھ جائیں گے, کچھ نہ اور لے جا کے ساتھ جائیں گے تو یہ بہتر انداز میں. تو وہ انہیں کی مہربانی سے انہوں نے اجلاس بلایا اور فیصلہ بھی لے لیا. لوگوں سے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ تھے. تو صرف 2500 روپے سے 2500 روپیہ کل مجھے دیا گیا. اس سے میں نے وہ ووکیشنل ٹریننگ کا ادارہ شروع کیا اور اپنی وسعت اور اس استطاعت کو دیکھتے ہوئے 24 لڑکے لیے. تو وہ پہلا بیچ جو ہے وہ ہم نے اس میں سے نکالا. تو ایک شخص تھا اللہ اس کو کروڑ جنم نصیب کرے, ایم خنون اس کا نام تھا, ریکروٹنگ ایجنٹ تھا وہ. اچھا. اس بندے سے جا کے گزارش کی کہ میرے اس انسٹیٹیوٹ کے یہ جو نوجوان فارغ ہوں گے ان میں سے پہلی 3 پوزیشنیں حاصل کرنے والے تمام بچوں کو آپ باہر بھیجو. بہت خوب, بہت اچھا. اس نے کہا ٹھیک. اور اس نے وہ جب ہم نے کر دیا وہ اس کا جب کنفرم ہو گیا تو پھر حبیب صاحب نے یہ کیا کہ سالانہ کنونشن جو نزدیک تھا ساتھ میں تو انہوں نے پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کو بلایا وہ تقسیم اسناد کے لیے. تو آئے, انہوں نے اسناد تقسیم کی. تو وہاں بڑے ایک تھا میرے خلاف بعد میں جلوس بھی نکلے. کہاں سارا کچھ ہوا, ہنگامہ کھڑا ہوا جی کہ یہ اپنے لوگوں کو لگاتا ہے. میرا کوئی بندہ نہیں تھا وہاں پر. اب میرے پاس گنجائش کچھ نہیں ہے. 3 کل لوگ جو سکھلانے والے اور وسائل کم گئی 0. تو میں تو اتنے بہت سارے لوگوں کو نہیں لا سکتا تھا, لے سکتا. میرے پاس بڑے بڑے احتجاج ہوئے میرے خلاف, مرد آباد اور یہ بہرحال. تو اس میں اس تقسیم اسناد کے جلسے میں نے جب سپاسنا پیش کیا تو وہ اس سپاسنا میں نے سردار حبیب خان صاحب کی اجازت کے بغیر اپنی طرف سے ایک مطالبہ ٹھوک دیا. اچھا. کہ اس ادارے کو حکومت اپنی تحویل میں لے اور اس کو پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ کا درجہ دیا جائے. ویری گڈ. مطلب یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. پتہ نہیں مجھے جاتا ہے یا نہیں, لیکن بھارت اللہ کا احسان ہے. بہرحال اینی وے, جی. تو وہاں اب حبیب صاحب جو ہے وہ سردار حبیب خان بڑے صابر و شاکر قسم کے آدمی تھے, لیکن ان کی آنکھوں میں بالکل تو صدر نے ان سے کچھ نہیں پوچھا. ہاں انہوں نے پوچھا نہیں, وہ جو ہی کھڑا وہ آپ نے اس نے اعلان کر دیا.
بعد میں باقی ساری کارروائی ہوئی تو وہ ظاہر سردار علی خان صاحب نے کی تھی. تو مجھ سے 2-3 دن ناراض رہے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ تم نے ٹھیک ہی کیا. اچھا کبیر صاحب، آپ کی ان ساری خدمات کو سنتے ہوئے مجھے ایک دم سے خیال آیا، بلکہ ہم اپنے دوستوں کو بتانے ہی بھول گئے کہ آپ کا تعلق جو ہے ایروناٹکس سے ہے اور ابھی تک آپ اس شعبے میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. کہ بہت پرانی بات ہے، میں نے سنا تھا کہ آپ نے کوئی پرزہ ایجاد کیا تھا. پرزہ نہیں تھا، میں پاکستان ایئر فورس میں تھا. جی. تو ایک چیز، ایک اکوپمنٹ ہوتا ہے جو ہم ایئر کرافٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے. اچھا. تو وہ ہمیں ایک پرابلم آ رہا تھا ایک خاص قسم کے میک اینڈ ماڈل کے جہاز میں، کہ وہ بہت کریش ہوتے تھے وہ، اور وہ انجن فیلئر ہوتی تھی. تو بہت اسٹڈی کے بعد بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کسی کی کہ یہ کیا ہے. لیکن میں بھی تھوڑا بہت اسٹڈی کرتا تھا، تو کچھ مجھے یہ خیال آیا کہ اگر ہم یہ جو طریقہ ہے، پہلے ایک انجن سٹارٹ ہو اور پھر وہ ایک خاص وقت کے بعد دوسرا سٹارٹ ہو، تو یہ ایک انجن پہ ایک فرق پڑ رہا تھا ٹیمپریچر کا. تو میں کہ اس کو یہ کیوں نہ ہو کہ یہ بیک وقت دونوں انجن سٹارٹ ہو. جی. تو اس کے لیے پھر ہمیں جو بنانا پڑا وہ ایک کچھ سوچ سمجھ کے کچھ کیا، وہ بنائی ایک، اس کو گراؤنڈ پاور کہتے ہیں. وہ گراؤنڈ پاور میں نے بنائی اور اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے. اس کی کچھ اور وجوہات بھی تھیں جو بنانے کی، جو میں اس وقت مناسب نہیں ہے بات کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی. تو اس کا پاکستان ایئر فورس کو بہت فائدہ. جی. تو وہ کیونکہ اکثر میوزیم میں وہ جانے میرے والے نام بتاتے پہ، ہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ وہ وہ کراچی میرے نام پہ. کراچی کے اس میں میوزیم میں وہ ہے ابھی تک. باقی یہ میرا پروفیشن ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ادب سے تھوڑا سا ہٹ کے آگے، لیکن ظاہر ہے ادیب بھی انسان ہے، اس کی شخصیت کے بہت سارے بے شمار پہلو ہیں. وہ صرف ایک ادب کی دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اس کی ایک اپنی زندگی ہے، لائف ہے، جو روٹین ہے. ظاہر ہے اس کا پیشہ ہے، اس کی ملازمت ہے، اس کا گھر ہے، اور باقی اس کی دھرتی ہے جیسا آپ نے کہا. تو معزز دوستوں، میرے خیال میں کافی گفتگو ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک تشنگی کا احساس میرے ذہن میں ہے کہ ہم ابھی ان کی شخصیت کے تمام تر پہلوؤں پہ کھل کے بات نہیں کر سکے. لیکن میرے خیال میں اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی آپ سے کسی نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. کبیر صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ کھلنا بھی مناسب نہیں ہے. اتنا ہی کافی ہے. چلیے، خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ.